اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شیطان کی مثال لے لو، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور خود کو بے شمار تباہیوں میں مبتلا کر کے ذلت کے گڑھوں میں گر گیا۔ ابو جہل کی مثال، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اور بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کی روشنی میں یہ حسد نمایاں ہو جائے۔ حسد کی بنیادوں، بڑائی اور چلاکی سے بچو اور عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ دوسروں کی خدمت کرو، یہ بہترین خلق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ظہور کے بعد حسد نمایاں ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل کے پردوں میں پوشیدہ تھا۔ تم انبیاء کرام علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ وہ تم میں سے ہو کہ وہ تم میں سے تھے، پھر تمہارے سے افضل کیوں ہوگے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی سب سے بڑھ کر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے مقرر فرما دیا ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام اور لوگوں نے قبول کر لیا، تو پھر تمہیں بھی ان کی بزرگی اور فضیلت کو ماننے میں حسد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کا زمانہ ہے، پس خاصدوں کے لیے روز محشر تک ایک دائمی آزمائش ہے۔ جس کی عادت نیک ہوگی وہ ان کی اتباع میں پس و پیش سے کام نہ لے گا۔ مقصود بیان، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ ابلیس ملعون بھی حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں رسوا ہوا اور قیامت تک کے لیے ذلت کے گڑھوں میں دسا دیا گیا۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔